بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل رزق کے بارے میں ہے، اور اکثر ہمارے دوست احباب اور دنیا کے اندر زیادہ افراد اسی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو بہت مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کے اندر ایک اہم اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو اس مسئلے کے بارے میں جو انتہائی آسان عمل اور انتہائی شریعت کے مطابق عمل، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، جس عمل کے بارے میں اور اس کے فضائل کے بارے میں، تو اسی عمل کے بارے میں انشاءاللہ کو اس عمل کی اجازت بھی دیتا ہوں، اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ چند باتیں جو سمجھنا وہ ضروری ہیں، وہ پہلے سمجھ لیں۔ ایک بات جو کہ سمجھنے کی ہے، وہ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہر انسان کا مقرر ہے، اس سے زیادہ کسی انسان کو رزق نہیں ملتا۔ وہی رزق اس کو ملتا ہے، اس کو اکٹھے مل جائے یا اس کو بکھرا ہوا رزق ملے، آسانی سے ملے یا اس کو مشقت سے ملے، جو اس کے مقدر میں ہے وہی رزق اس کو ملتا ہے۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پہ چیز جو سمجھنے کی ہے کہ رزق کے حصول میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی کہ ہمارے پاس سے کسی کی گاڑی گزرے، ہم نے ایسی گاڑی لینی ہے، کسی کا مکان دیکھیں، اس کے پاس کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہم نے بھی ایسا مکان بنانا ہے۔ رزق کے حصول میں صرف اپنی ضرورت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ مجھے ضرورت کس چیز کی ہے۔ مقابلہ بازی جو ہے، یہ انتہائی بے برکتی والی سوچ اور نیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے تکاثر نے۔ تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، اور اسی کے لیے سوچ اور فکر کرنا کہ اس کے پاس اتنا ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، شاید رسپیکٹ اور عزت اس بیس پہ ہے۔ تو دوسروں کو دیکھ کر مقابلہ بازی کی نیت کرنا، تفاخر کی نیت کرنا، دکھانے کی نیت کے لیے مکان اور سواری اور ضرورتوں ان کا اس نیت سے ہوں، تو یہ بالکل چیز غلط ہے۔ یہ بے برکتی کے اسباب میں سے ایک اہم بڑا سبب ہے۔ صرف یہ ہو کہ ہمیں کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور یہ چیز میری ضرورت ہے، اس نیت سے رزق کے حصول کے لیے کوشش بھی کی جا سکتی ہے، اور وظیفہ اور عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ہمارے زیادہ تر لوگ ایسا ہے کہ جن میں ضرورت اگرچہ ہوتی ہے لیکن نیت ضرورت کی نہیں کرتی، صرف مقابلہ بازی اور دکھاوے کی نیت عمومی طور پہ ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ایسا اگر ہماری نیت ہے تو اپنی نیت کی اصلاح کریں، اور اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان نہ کریں۔ بہت زیادہ پریشان لوگ اسی وجہ سے ہیں کہ شاید جو رزق ہے وہ ہمارے قوت اور اختیار کے اندر ہے، ہم جتنا چاہیں رزق کو کما سکتے ہیں، جتنا چاہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے ایمانیات کے اندر جو چیز ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے رزق، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ ہماری طرف سے جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ رزق کے حصول کے لیے جائز راستہ استعمال کریں۔ اس کے اندر ہمارا امتحان ہے کہ ہم جائز راستے پہ چلتے ہیں یا ناجائز راستے پہ چلتے ہیں۔ دوسری چیز رزق کے بارے میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آسانی سے عطا کر دے، ہم اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشقت سے، تکلیف سے نہ دیں، بکھرا ہوا رزق نہ ملے، اکٹھا مل جائے، آسانی سے مل جائے، اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہمارے جو عمل ہے استغفار کا جو بتایا جائے گا، اس کا بھرپور فائدہ اور 100% رزلٹ ہمیں اس وقت مل سکتا ہے جب ہم دو چیزوں کا اہتمام کریں گے۔ پہلی چیز 5 وقت نماز کی پابندی، اور دوسری چیز دعا کا اہتمام۔ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے نماز 5 وقت کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فرائض ہیں، لیکن نماز جو ایسا عمل ہے جو کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کر دیتا ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی روایت سے ثابت ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف ہی نماز کا فرق ہے۔ بے شمار غلطیاں ہر مسلمان سے ہیں، بعض نماز پڑھ کے بھی بہت سے بلنڈر کرتے ہیں، بہت سے غلط کام کرتے ہیں، تو انہیں نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن کسی کے غلط کام کی وجہ سے ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو کسی کے برے کام کی وجہ سے ہم اچھا کام کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے ہم کبھی کسی کے دیکھا دیکھی کو کام کرتے ہیں، یا کسی کو دیکھ کے غلط دیکھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا کام کبھی بھی
نہیں ایسا کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے کسی کو دیکھ کر۔ جس ہر انسان ہے اس نے اپنا حساب دینا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا حساب دینا ہے۔ تو بہرحال 5 وقت کی نماز کی پابندی اس ہمارے رزق حصول کا جو عمل ہے اس کے اندر انتہائی پر اثر ہے، اور اس کے بعد دعا کی پابندی انشاءاللہ اس سے بھی اس رزق کا جو ہم عمل وظیفہ بتانے لگے ہیں اس کے اندر اس کی بہت زیادہ تاثیر شامل ہے۔ ہمارے بہت سے دوست احباب وظائف کے لیے بہت زیادہ اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ایسا ہمیں وظیفہ بتائیں گے شاید ایک دم سب کچھ ہو جائے گا، اور بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، ہر چیز پہ قادر ذات وہ اللہ کی ہے، اور سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور عزت بھی اور ذلت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور اس چیز سے بھول جانا یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہم کبھی بھی دنیا کے اندر کسی پریشانی میں غلط راستے پر نہ چلیں۔ ایمان اس قدر ہمارا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور یہ ہم نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر، موت دینا تو ایمان پر۔ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کیونکہ سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی ہے جو ہمیں دنیا میں ملی ہے۔ پیسے یہ دوسری چیزیں مستقل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑی دولت ہے وہ صرف اور صرف ایمان کی ہے، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ ہم مرتے وقت بھی مسلمان مریں۔ تو بہرحال عمل کی طرف آتے ہیں، انتہائی مختصر عمل اور انتہائی آسان عمل، صرف نماز اور دعا کی پابندی کے ساتھ ہم نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ ہم نے دن میں، سارے دن کے اندر کسی بھی وقت میں 500 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ 5 تسبیح یعنی 100 کی دانے کی جو تسبیح ہے اس کو 5 دفعہ پڑھیں گے تو 500 ہو جائے گا۔ 500 دفعہ استغفار، اور استغفار کے لیے الفاظ کا چناؤ ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ بھی ہے، رب اغفر لی بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہو سکتے ہیں استغفار کے لیے الفاظ استعمال ہوئے۔ ان کو 500 دفعہ ہم نے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ کریں تو سب سے بہتر ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ کریں اور اس کے بعد دعا کریں۔ استغفار جب بھی شروع کریں کوشش کریں اول آخر درود پاک ہو اور بعد میں دعا ہو، اور استغفار میں ضروری چیز استغفار میں نیت شامل ہو اور اپنے گناہ یاد ہو۔ ہمیں جو گناہ ہیں ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں، اور مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں۔ دوسری چیز استغفار کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی ناجائز کام یا غلط کام میں ہوں تو اس کو میں نے چھوڑنا بھی ہے۔ یہ استغفار کے اندر یہ چیز ضروری ہے، تو ہم ضرور کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھائیں گے۔ اگر ہمیں کبھی لگتا ہے کہ رزق کی بندش ہے، مسائل ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، جاب نہیں مل رہی، بہت سی چیزیں، انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے اندر ہی یا 3 ہفتے کے اندر ہی اللہ تعالی ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سی چیزیں ایسے کریں گے، دکھائیں گے، اور راستے اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔